السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زبیر اتاری مکی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں 4 نمبر ویڈیو میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے وادی صفرا میں ہوا تھا، اور وادی صفرا میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار فائد الانوار ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی جانب، اور اس کے بعد کا واقعہ ہم آپ کو بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن اس وادی کے حوالے سے مکمل واقعہ ہم مارکائے بدر کے بعد بیان کریں گے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے اور اس وادی میں قیام فرمایا تھا۔ ابھی فقط ہم زیارت کر کے آگے بدر کا واقعہ بیان کریں گے اور آگے زیارت کا سلسلہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اے بیابان عرب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت ہم حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فیض الانوار پر ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو بدری ہیں، اور بدر کی جنگ میں جو 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، 13 کے مزارات بدر کے سرزمین پر موجود ہے، اور ایک صحابی جو تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زخمی تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مدینہ واپس جا رہے تھے۔ یہ پیر شفا کی وادی میں، جہاں پیر شفا کا کنواں ہے، یہ جو کنواں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وادی میں کنواں ہے، اور اس وادی کا نام ہے وادی صفرا۔ یہ تاریخی وادی ہے، اسی وادی میں پیر شفا کا کنواں بھی ہے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پاک بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی لگے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ آسانی سے آپ سمجھ لیں تو نمبر 1 ویڈیو سے دیکھنا شروع کیجئے گا، اور آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کلک کر دیں کہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں 4 نمبر ویڈیو میں کہ ذوالعشیرہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے، اس وقت بھی یہ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا۔ جب ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو اسی قافلے کو روکنے کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت لے کر آگے بڑھے، اور وادی صفرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا۔ ابھی بھی اس قافلے سے ملاقات نہ ہو پائی، اور ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر یہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام تو وادی صفرا میں رہا، اور 2 صحابی رسول کو جاسوسی کے طور پہ آپ نے بدر بھیج دیا۔ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پلاننگ تھی۔ اور ادھر کیا ہوا؟ اور ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بڑی مستعدی کے ساتھ کرتے جا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے، تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر لانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر خبر سناتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے بھی بالکل ایسا ہی کیا کہ جب مکہ پہنچا تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اونٹ کے پشت پہ کھڑے ہو کر چلا چلا کر اہل مکہ سے کہنے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا تجارتی مال ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلہ لوٹنے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکے میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ اہل مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ قبائل قریش اپنے گھر سے نکل پڑے، اور سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیوی کی وجہ سے نہیں نکلا۔ اس کے سوا تمام قریشی پوری طرح مسلح ہو کر، یعنی ہتھیاروں سے لیس ہو کر نکل پڑے۔ چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا، جس میں عمر بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا۔
اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہے، اور خوراک کا انتظام بھی کیا خوب تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نذیر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عتبہ بن ربیعہ جو مکہ کا رئیس اعظم تھا، پورے قافلے کا یہی سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان جب عام راستوں سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے سے خط بھیجا، تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، تو اب تم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی الغار اور لوٹ مار سے بچ کر ہم مکہ پہنچنے والے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط اس وقت اہل مکہ کو ملا کہ جب یہ مقام نخلا میں پہنچ چکے تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہیرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سردار نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم لوگ کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا، ہم خدا کی قسم اس شان کے ساتھ بدر جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے اور کھلائیں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت و شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہیرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی تمام قریش کے تمام قبائل جنگ میں شامل تھے۔ کفار قریش چونکہ بدر میں پہلے پہنچ چکے تھے، اس لیے مناسب مقامات پر انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کے وقت جب بدر میں پہنچے، بدر حضرت مولا علی کو جملہ شہیدان بدر کو بھی